ہیلو دوستوں، تمام پیارے لسنرز کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بہت ہی خوفناک واقعہ جو کہ ہماری ایک پیاری بہن نے ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ یہ بھیانک واقعہ ان کے ساتھ تب پیش آیا جب ان کی نئی شادی ہوئی تھی۔ تو آئیں یہ ناقابل فراموش واقعہ انہی کے پوائنٹ آف ویو سے جانتے ہیں۔ میرا نام دیویکا شریواستو ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری نئی شادی ہوئی تھی۔ میں اور میرے ہسبینڈ شادی کے فوراً بعد ہی ایک اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوئے تھے۔ ہمارا اپارٹمنٹ بلڈنگ کے ٹاپ فلور پہ تھا۔ جس اپارٹمنٹ میں ہم شفٹ ہوئے تھے وہ 5 سال سے بند پڑا تھا۔ ہم نے وجہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ایسا کیوں تھا، کیونکہ ہمیں یہ بہت سستا مل رہا تھا۔ ان دنوں ہماری نئی شادی ہوئی تھی تو ہمارے پاس یہ سوچنے کا وقت بھی نہیں تھا اور نہ ہی ہم نے ایسا کچھ جاننے کی کوشش کی۔ ہم خوشی اس اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گئے۔ پھر کچھ دن تو نارمل گزرے، لیکن تقریباً 1 مہینے کے بعد ہمارے ساتھ عجیب واقعات پیش آنا شروع ہو گئے۔ جیسے رات میں کچن سے برتن دھونے کی آوازیں آنا، واش روم کے نلکے سے پانی بہنے کی آواز، چیزوں کا اپنی جگہ پر نہ ملنا۔ پھر آہستہ اس طرح کے واقعات کی نوعیت میں اضافہ ہو گیا۔ اسی دوران میرے ہسبینڈ کی نائٹ شفٹ کی ڈیوٹی ہو گئی۔ وہ رات کو 10 بجے آفس چلے جاتے تھے اور صبح تک گھر پر نہیں ہوتے تھے۔ میری عادت تھی کہ میں رات کو اکثر کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی تھی، یعنی کہ کوئی بک وغیرہ پڑھ لی، کوئی ناول پڑھ لیا یا اپنے کورس کی کوئی بھی بک پڑھ لی۔ پھر ایک دن میں کتاب پڑھ رہی تھی کہ اچانک مجھے کچن سے برتنوں کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کہ کوئی برتن میں کھانا بنا رہا ہو۔ میں کچن میں دیکھنے کے لیے گئی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں سمجھی کہ میرا وہم ہے۔ میں نے واپس کمرے میں آ کر اپنی بک ختم کی اور میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں ابھی نیند کی آغوش میں جا ہی رہی تھی کہ مجھے ایسا لگا کہ میرا پاؤں کسی نے ہلایا ہے۔ میں اچانک گھبرا کر اٹھ گئی اور میں نے اپنے سامنے دیکھا تو سامنے کرسی پر ایک بہت عجیب سی مخلوق بیٹھی تھی اور وہ مجھے دیکھ کر عجیب انداز میں ہنس رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح لال اور بال بہت لمبے تھے۔ یہ خوفزدہ منظر دیکھ کے میری جان حلق میں آ گئی۔ مجھے پسینے آنے لگے اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو میرے ہسبینڈ میرے سامنے تھے اور صبح ہو چکی تھی۔ میں شدید تیز بخار میں مبتلا تھی۔ میری یہ حالت دیکھ کر میرے ہسبینڈ نے اپنے آفس سے 1 ہفتے کی چھٹی لے لی۔ یہ 1 ہفتہ تو بالکل آرام سے گزرا، لیکن ایسا کب تک چلتا؟ میرے ہسبینڈ کو ایک نہ ایک دن آفس تو جانا ہی تھا۔ میں نے حوصلہ کر اپنے ہسبینڈ کو آفس جانے کی اجازت دے دی۔ میرے ہسبینڈ آفس چلے گئے۔ پھر 1 گھنٹے کے بعد دروازے کی بیل بجی۔ میں نے دروازہ کھولا تو میرے ہسبینڈ سامنے کھڑے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا، آفس سے جلدی آ گئے؟ وہ بغیر کوئی جواب دیے اندر بیڈ روم میں چلے گئے۔ میں سمجھی انہیں کوئی آفس کی ٹینشن ہے، اسی لیے میں کچن میں ان کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ تبھی میرے موبائل پر کسی کا فون آیا۔ میں نے فون اٹھا کر دیکھا تو وہ میرے ہسبینڈ کی کال تھی۔ میں نے ان کا فون پک کیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یار جا کر جلدی سے کچن میں دیکھو میں اپنا ٹفن تو نہیں بھول آیا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں تو آفس میں ہوں۔ یہ سن کر میرے پاؤں سے زمین ہی نکل گئی۔ بیڈ روم کا دروازہ بند تھا۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو وہی بھیانک مخلوق ایک دم سے میرے سامنے آ گئی۔ وہ انتہائی غضبناک آواز میں مجھ سے بولی، میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے وہاں سے بھاگنا شروع کیا۔ میں بھاگتے بلڈنگ کے نیچے والے فلور پر آ گئی۔ سامنے ایک بوڑھی آنٹی کھڑی تھی۔ انہوں نے میری حالت دیکھ کر مجھے اندر آنے کو کہا۔ میں تب تک ان آنٹی کے گھر رہی جب تک میرے ہسبینڈ آفس سے گھر واپس نہیں آ گئے۔ پھر میں نے سارا واقعہ انہیں بیان کیا۔ یہ سب سننے کے بعد میرے ہسبینڈ مجھے کسی عالم بابا کے پاس لے گئے۔ انہوں نے مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ ان عالم بابا نے ہمیں وہ فلیٹ فوری طور پر چھوڑنے کو کہا۔ اس فلیٹ میں ہمارے بعد کوئی بھی رہنے کو نہیں آیا اور وہ آج تک بند ہی پڑا ہے۔ اس بات کو تو کافی سال گزر گئے، لیکن آج بھی میں جب اس بارے میں یاد کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔